واحدا إن اتحد معناه فمع تشخصه جزئي ويدخل فيه المضمرات وأسماء الإشارات فإن الوضع فيها وإن كان عاما لكن الموضوع له خاص على ما هو التحقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. لفظ موضوع کی تقسیم کی مفرد اور مرکب کی طرف، پھر مفرد کی تقسیم کی اسم، کلمہ اور ادات کی طرف. یہاں سے مفرد کی ایک اور تقسیم کر رہے ہیں. پچھلی جو تقسیم تھی وہ استقلال معنی اور عدم استقلال معنی کے لحاظ سے تھی. یہ جو تقسیم ہے یہ وحدت معنی اور کثرت معنی کے اعتبار سے ایک شے میں کئی تقسیمات ہو سکتی ہیں، اعتبارات بدل جائے تو. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا پچھلی تقسیم اور اعتبار سے تھی، اس میں استقلال معنی اور عدم استقلال معنی. بلکہ غور کریں، پچھلی تقسیم ایک تقسیم نہیں تھی، دو تقسیمیں تھیں. عند التحقیق وہ ایک تقسیم نہیں، دو تقسیمیں ہیں. استقلال معنی عدم استقلال معنی کے لحاظ سے ایک تقسیم ہوئی تو دو قسمیں بن گئی. ایک وہ جس کے معنی مستقل، دوسرے وہ جس کے معنی غیر مستقل. جس کے معنی مستقل اس کی پھر تقسیم تھی کہ بے حیاتی دلالت پر زمان ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو میں نے آپ کو کہا نا بھائی دو تقسیمیں ہو گئی، دو تقسیمیں تھیں. اس میں اس سوال کا جواب بھی آ گیا کہ حصر عقلی جو ہوتا ہے وہ نفی اور اس بات کے درمیان دائر ہوتا ہے، اور اس میں دو ہی قسمیں بنتی ہیں. اور جو مفرد کی یہ تقسیم ہے جس لحاظ سے اسم، کلمہ، ادات قسمیں بنتی ہیں، اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ تقسیم یہ حصر عقلی ہے. حصر عقلی ہے تو پھر تین قسمیں کیسے بن گئی؟ تو یہ جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے اس میں اس کا جواب آ گیا ہے کہ یہ اصل میں دو تقسیمیں تھیں. ہر تقسیم کی دو ہی قسمیں ہیں جو نفی اور اس بات کے بیچ دائر ہے. معنی مستقل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، دو قسمیں. مستقل ہوں گے تو دلالت بے حیات ہی علی زمان ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو حصر عقلی میں دو ہی قسمیں بنتی بنیادی طور پر. تو وہاں پر تین اس لیے بن گئی کہ وہ در حقیقت عند تحقیق دو تقسیمیں، ایک تقسیم نہیں ہے. تو وہ ایک تقسیم اس لیے لگتی ہے کہ مستقل المعنی جو جس کے معنی مستقل ہوں، تو اس کے لیے کوئی ایسا لفظ وضع نہیں کیا گیا کہ جو اسم اور کلمہ دونوں کو جامع ہو. جیسے غیر مستقل ہے تو اس کو ادات، معنی مستقل ہے تو اسے کیا کہیں گے، کوئی لفظ اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا، بلکہ تقسیم کر دی کہ پھر دیکھیں گے کہ اس کو بے حیاتی ہی کسی زمانے سے زمانے پر دال ہے یا دال نہیں. تو یوں وہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک تقسیم ہو، ایک تقسیم نہیں، وہ دو تقسیم ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو بہرحال یہ تو ضمنی طور پر بات ہے. تو پچھلی جو تقسیم تھی وہ معنی کہ استقلال اور عدم استقلال کے لحاظ سے تھی. استقلال کے بعد بے حیاتی دلالت پر زمان یا عدم دلالت پر زمان کے لحاظ سے تھی. یہ جو تقسیم ہے یہ ہے اتحاد معنی، وحدت معنی اور کثرت معنی کے لحاظ سے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مفرد کے معنی واحد ہوں گے یا کثیر ہوں گے. معنی کثیر ہوں تو اس کا بیان بعد میں آ رہا ہے. معنی واحد ہوں تو اس میں دیکھا جائے گا کہ تشخص ہیں، متشخص ہیں، متشخص نہیں. معنی واحد ہوں، متشخص ہوں تو جزئی. معنی واحد ہوں، متشخص نہ ہوں
تو آگے پھر اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ متواتی ہے یا مشکک ہے، مزید تفصیل بعد میں آتی ہے۔ خلاصہ گفتگو کا دوبارہ سمجھیں۔ مفرد کی پہلے تقسیم کی استقلال معنی اور عدم استقلال معنی کے لحاظ سے، پھر جو مستقل معنی تھا، معنی مستقل تھے تو اس میں پھر آگے تقسیم ہوئی تھی، تو لہٰذا وہ تقسیم ایک نہیں، وہ دو تقسیمیں ہیں۔ ماقبل میں جو گزری وہ دو تقسیمیں ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے مفرد کی، یہ وحدت معنی اور کثرت معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ مفرد کے معنی واحد ہے یا کثیر ہے۔ اگر کثیر ہے تو ان کا بیان بعد میں آتا ہے، اگر معنی واحد ہے تو دیکھا جائے گا کہ متشخص ہے، یہ متشخص نہیں ہے۔ متشخص ہوں معنی واحد ہوں، مفرد کے معنی واحد ہوں، اور متشخص ہوں تو جزئی معنی واحد ہوں، متشخص نہ ہوں تو وہ کلی ہے، پھر آگے اس کی تقسیم ہے کہ متواتی ہوگی، مشکک ہوگی، اس کا بیان بعد میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، معنی کرے مزید بات آتی ہے۔ اور بھی اگر متحد ہوں تو اس کے معنی تو سات تشخص کے جزئی ہیں کہ بھئی یدخل فیہ المضمرات، پھر تقریر کرتے ہیں آگے یہ جو وہ بدون ہی متواتن ان تساوت افرادہ فی الصدق والا فمشکک، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا خلاصہ اس گفتگو کا۔ اب جو فوائد ہیں عبارتی ان پہ توجہ کریں۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایزن، ایزن ایزن جو ہے وہ دال بر تکرار ہے، ایزن دال بر تکرار ہے۔ تو یہ ایزن کیوں لایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ پچھلی تقسیم بھی مفرد کی تھی تو یہ بھی مفرد کی ہے، پچھلی تقسیم بھی مفرد کی تھی، یہ بھی مفرد کی ہے۔ یہ تو ایزن کا، ایزن لانے کا فائدہ ہے۔ سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایزن لانے کا فائدہ تو یہ ہے، لیکن حاجت اس کی کیا تھی؟ ان اتحادہ معناہ، ان اتحادہ معناہ میں معناہ میں وہ جو ضمیر ہے اس کا وجہ مفرد ہے، یہ بات تو وہاں سے پتہ چل جاتی ہے۔ ان اتحادہ معنی المفرد فما تشخصہ جزئی، جی ان اتحادہ معنی المفرد، معناہ میں وہ ضمیر کا مرجع مفرد، تو یہ فائدہ تو ان اتحادہ معناہ کہنے سے بھی حاصل ہو جاتا کہ یہ تقسیم مفرد کی ہو رہی ہے۔ ایزن کہنے کی کیا حاجت ہے؟ دیکھیں پہلے میں نے کہا کہ ایزن کہنے کا فائدہ کیا ہے۔ ایزن کہنے کا فائدہ ہے اس بات پہ تنبیہ کہ یہ تقسیم بھی مفرد کی ہے جیسے پہلی تقسیم مفرد کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فائدہ تو ٹھیک ہے ایزن سے حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس فائدہ کے لیے ایزن لانے کی کیا حاجت تھی، جبکہ یہ فائدہ میرا معناہ کہنے سے بھی حاصل ہو جاتا۔ ان اتحادہ معناہ، ضمیر مجرور کا مرجع ہے مفرد، یعنی ان اتحادہ معنی المفرد، بات حاصل ہو جاتی۔ ایزن کے ایک حام کی کیا ضرورت پڑی؟ یہ متن ہے، متون میں اختصار مطلوب ہوتا ہے، یہ سوال ہے، یہ اعتراض ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہاں پر ہے اختلاف۔ اختلاف اس میں ہے کہ یہ جو تقسیم ہے، پچھلی تقسیم تو مطلق مفرد کی ہے، یہ تقسیم مطلق مفرد کی ہے یا اسم کی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ یہ تقسیم مطلق مفرد کی ہے یا اسم کی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ شیخ رئیس کی تصریح ہے کہ یہ تقسیم مطلق مفرد کی ہے، یہ تقسیم مطلق مفرد کی ہے، یہ شیخ رئیس نے تصریح کی ہے۔ تو ان اتحادہ معناہ کہتے تو معلوم ہو معناہ میں وہ ضمیر کا مرجع مفرد، بات پتہ چل جاتی کہ یہ تقسیم مفرد کی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ اختلاف ہے، بعض حضرات اس کو اسم کی تقسیم مانتے ہیں، اور اسم اب یہ بھی گزرا وَإِلَّا فَهُوَ اسم،
تو سوچنے والا سوچ سکتا تھا، کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ اتحادہ معنی ہو میں ہو ضمیر کا مرجع اس میں ہے، وہ ضمیر کا مرجع اس میں، اور یہ تقسیم اسم کی ہو رہی ہے کیونکہ مسئلہ مختلف فیہا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ وام ہو سکتا تھا، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس وام سے بچانے کے لیے اور جو راجح موقف ہے، جو شیخ رئیس کا موقف ہے، اس پہ گویا کہ نص کرنے کے لیے آپ نے ایزن کی تصریح کی ہے۔ یہ سوال ہمارا ایزن کے بارے میں تھا، جو ہم نے ایزن کا فائدہ بتایا، اس فائدے پر یہ سوال تھا کہ وہ تو معنی میں ضمیر مجرور سے بھی حاصل ہو رہا ہے، ایزن کی کیا حالت تھی؟ تو اس کا یہ جواب دیا کہ چونکہ مسئلہ مختلف فیہا ہے، یہ تقسیم مطلق مفرد کی ہے یا اسم کی ہے، چونکہ اس میں ہے اختلاف، تو اب معنی میں ہو کا مرجع اسم بھی بن سکتا ہے، ہو کا مرجع مفرد بھی بن سکتا ہے۔ اگر ایزن کی تصریح نہ کرتے تو یہ وام ہو سکتا تھا شاید یہ جو تقسیم ہے یہ اسم کی ہے، اور اسم قریب بھی ہے، مرجع قریب ہونا یہ بھی اس کا مرجع ہوتا ہے کہ اس کو مرجع بنا لیا جائے، تو قرب بھی مرجع ہوتا ہے، تو لہٰذا کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ ضمیر کا مرجع کیا ہے، وہ اسم ہے۔ تو علامہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایزن کی تصریح کی تاکہ نص ہو جائے اس بات پر کہ یہ جو تقسیم ہے یہ فقط اسم کی نہیں ہے، یہ مطلق مفرد کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ تقسیم مطلق مفرد کی نہیں ہے، یہ فقط اسم کی ہے، یہ تقسیم مطلق مفرد کی نہیں ہے، یہ تقسیم فقط اسم کی ہے، وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں جب مفرد کے معنی واحد ہوں، متشخص ہوں تو جزئی، غیر متشخص ہوں تو کلی، بات پہ توجہ رکھیے گا، معنی واحد ہوں، متشخص ہوں تو جزئی، غیر متشخص ہوں تو کلی۔ جزئیت اور کلیت جو ہے یہ صفت ہے معنی کی، لفظ کی نہیں۔ ہم نے ماقبل میں بات یہ کی تھی کہ افراد اور ترکیب جو صفت ہے وہ لفظ کی ہے، جزئیت اور کلیت جو ہے یہ صفت ہے معنی کی۔ جزئی جب معمول بنے گا تو معنی کا معمول بنے گا، کلی جب معمول بنے گا، اس جملے پہ توجہ کریں تاکہ جو حضرات اسم کی تقسیم قرار دیتے ہیں اس کو ان کا موقف سمجھا جا سکے، ان کی دلیل سمجھی جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ جزئیت اور کلیت جو ہے وہ صفت ہے معنی کی، جزئی معنی ہے، کلی معنی ہے، جزئی معنی ہے، کلی معنی ہے۔ افراد و ترکیب جو ہے وہ صفات ہے لفظ کی، جزئیت اور کلیت جو صفات ہیں یہ ہے معنی کی۔ تو جزئیت جو ہے، جزئی جب معمول بنے گا تو معنی کا معمول بنے گا، کلی جب معمول بنے گا تو معنی کا معمول بنے گا، مفرد معمول بنے گا تو لفظ کا بنے گا، مرکب معمول بنے گا تو لفظ کا بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو جزئی معمول بنے گا تو معنی کا، کلی معمول بنے گا تو معنی کا۔ اب آپ مقسم بنائیں مفرد کو، مفرد کی ایک قسم ہے اسم، آپ کہیں الاسم جزئی، تو ظاہر ہے معنی کے اعتبار سے اس کو جزئی آپ نے کہا، تو جزئی اس کا معمول بنے، معنی کے اعتبار سے بن سکتا ہے۔ الاسم کلی معنی کے اعتبار سے معمول بن سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ مفرد کو آپ نے مقسم بنایا تو مفرد کی ایک قسم فعل بھی ہے، مفرد کی ایک قسم حرف بھی ہے۔ اب فعل کا معمول جزئی ہو، فعل کا معمول کلی ہو، حرف کا معمول جزئی ہو، حرف کا معمول کلی ہو، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ فعل اور اسم جو حرف ہے اس کے معنی مستقل بالمفہومیت ہو، وہ مستقل بالمفہومیت ہوں گے تو جب جزئیت اور کلیت کا ان پر حمل ہو سکے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ معنی والی بات ذہن میں رہے، کیونکہ جو لفظ ہے حرف کا جو لفظ ہے، جو لفظ ہے فعل کا، وہ بن سکتا ہے محکوم علیہ، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ ضرب فعل ماض من حرف جر، ہم بات کر چکے ہیں۔
لیکن وہ جو حکم تھا، وہ جو معمول بنا تھا، وہ لفظ کا معمول بنا تھا. جزئیت اور کلیت صفات لفظ سے نہیں ہے، صفات معنی سے ہے. جب صفات لفظ سے نہیں ہے، صفات معنی سے ہیں. اب جب جزئی کو معمول بنائیں گے فعل کا تو ضروری ہے کہ فعل کے معنی مستقل ہوں. ہم نے یہ کہا تھا فعل کے معنی مستقل ہے، امر واحد اجمالی مستقل، لیکن مرتبہ تفصیل میں اس کے اندر نسبت موجود تھی، جس وجہ سے وہ محکوم علیہ نہیں بن سکتے تھے. مین کے معنی کو آپ نے بنایا محکوم علیہ جزئیت اور کلیت کا، جزئیت اور کلیت کا محکوم علیہ بنایا. اس کے لیے ضروری ہے کہ مین کے معنی مستقل ہو، مین کے معنی تو مستقل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا جو معنی حرفی ہیں اور معنی فعلی ہیں وہ جزئیت اور کلیت کی جانب تک تقسیم نہیں ہو سکتے. وہ جزئی اور کلی کا جو ہے وہ محکوم علیہ نہیں بن سکتے. اس ایک محکوم علیہ بننے کے لیے استقلال چاہیے جو ان دونوں میں مفقود ہے. حرف میں تو ویسی مفقود ہے، فعل میں مرتبہ تفصیل پہ جا کے اس کا فقدان ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ان حضرات کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ جو مقسم ہے وہ اسم بنے گا، مفرد نہیں بن سکتا. اگر مفرد کو آپ بنائیں تو مفرد کی ایک قسم ہے کلمہ میزانیہ یعنی فعل، مفرد کی ایک قسم ہے ادات. تو اب جب جزئیت اور کلیت کے ساتھ ان کا متصف کریں گے تو جزئیت اور کلیت کا اعتبار معنی سے ہے. اب غور کیجیے گا کہ جزئیت اور کلیت پر ہی کیوں زور دیا جا رہا ہے. جزئیت اور کلیت پر اس لیے زور دیا جا رہا ہے کہ یہ صفات معنی سے ہے. باقی آگے آپ کہتے ہیں جی حقیقت ہے، مجاز ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. تو اب اگر وہ صفات لفظ سے ہوں، وہ صفات لفظ سے ہوں تو کلمہ میزانیہ کا لفظ محکوم علیہ بن سکتا ہے، ادات کا لفظ محکوم علیہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو صفات لفظ سے ہوں وہ ان کو معمول بنایا جا سکتا ہے کلمات میزانیہ کا اور ادوات کا، ان کو معمول بنایا جا سکتا ہے. ہم جزئیت اور کلیت کو لے کر دلیل اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ جزئیت اور کلیت جو ہے یہ ہیں بے اعتبار معنی کے. اب اگر جزئی کو معمول بنایا جائے گا کہ من جزئی ضرب کلی، جی یوں اگر آپ کہیں گے من جزئی ضرب کلی، تو اب جو معمول ہوگا، اب یہ جو حمل ہے وہ بے اعتبار معنی کے ہے، اور ہم بتا چکے بے اعتبار معنی کے یہ محکوم علیہ نہیں بن سکتے. تو سو ماننا پڑے گا کہ جو مقسم ہے وہ مطلق مفرد نہیں ہے، فقط اسم ہے. ٹھیک ہو گئی. یہ ان حضرات کی بات کی ہے جو کہتے ہیں کہ مقسم مطلق مفرد نہیں ہے، فقط اسم ہے. اگر توجہ ہے نا جی جاگ گئے ہو جی صحیح. خلاصہ دوبارہ میں بیان کرتا ہوں. تو بات ہی کی تھی، اس میں اختلاف ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو مقسم ہے وہ مطلق مفرد نہیں ہے، وہ فقط اسم ہے. لیکن شیخ رئیس نے کہا کہ جو مقسم ہے وہ مطلق مفرد ہے. جو مطلق مفرد کو مقسم نہیں مانتے ان کا عذر کیا ہے، ان کے پاس انہیں اعتراض کیا ہے. بھائی مطلق مفرد کو شیخ رئیس نے کہا ہے. اب شیخ رئیس کی بات اس باب میں تو حجت ہے. ٹھیک ہے نا جی. جب شیخ رئیس نے تصریح کی ہے شفا کے اندر کہ جو مقسم ہے وہ مطلق مفرد ہے، تو آپ کو مطلق مفرد کو مقسم بنانے میں کیا پریشانی ہے؟ تو جو انہوں نے جواب دیا اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مطلق مفرد کو آپ مقسم بنائیں گے تو بعض اقسام جو ہیں مطلق مفرد کی بعض اقسام مذکورہ اقسام میں سے کسی میں داخل نہیں ہوگی. انحصار مقسم در اقسام فوت ہو جائے گا. انحصار مقسم در اقسام فوت ہو جائے گا. یہ ان کے اعتراض کا خلاصہ یا دلیل کا خلاصہ ہے کہ اگر آپ مطلق مفرد کو مقسم بناتے ہیں تو انحصار مقسم در اقسام فوت ہو جائے گا. کیوں کہ کلمہ میزانیہ نہ کلی نہ جزئی، ادات نہ کلی نہ جزئی،
اسم تو کلی بھی ہو سکتا ہے، جزئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو دو قسمیں ہیں یہ نہ کلی بنتی ہے نہ جزئی بنتی ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ کلیت اور جزئیت جو ہیں یہ صفات معنی سے ہیں۔ کلیت اور جزئیت کے ساتھ جو اتصاف ہے وہ بے اعتبار معنی کے ہے۔ جب بے اعتبار معنی کے ہے، اب کلی جس کا معمول بنے گا وہ بے اعتبار معنی کا بنے گا، جزئی جس کا معمول بنے گا وہ بے اعتبار معنی کا بنے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے کہا مفرد تو یہ افراد کو حکم بے اعتبار لفظ کے ہے، آپ نے کہا مرکب تو ترکیب کو حکم بے اعتبار لفظ کے ہے، لیکن جب آپ نے حکم لگائے جزئیت کا یا کلیت کا تو یہ بے اعتبار معنی کے ہے، بے اعتبار لفظ کے نہیں ہے۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب آپ ادات کو بناتے ہیں جزئی یا کلی، جو بھی آپ بنائیں تو اس کا معمول بنے گا مثلا من جزئی یا من کلی، من جزئی کہیں یا من کلی کہیں، بہر صورت آپ نے کلی اور جزئی کو معمول بنایا، من کو محکوم علیہ بنایا، موضوع بنایا، اور یہ حکم ہے بے اعتبار معنی کے، اور من کے معنی غیر مستقل بالمفہومیت ہیں، یہ کلی اور جزئی کا محکوم علیہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح درابہ ہے، ناصرہ ہے، سامیہ ہے، یعنی کلمات میزانیہ ہیں۔ کلمات میزانیہ جو ہیں ان پر جب آپ حکم لگاتے ہیں کلیت کا یا جزئیت کا، جو بھی حکم لگائیں تو یہ حکم ہوگا بے اعتبار معنی کے۔ اس کے معنی مرتبہ اجمال میں تو واحد مستقل ہیں، لیکن ہم نے بتایا کہ مرتبہ تفصیل میں جب انحلال ہے امور ثلاثہ کی جانب تو مرتبہ تفصیل میں جا کر اس میں عدم استقلال پایا جا رہا ہے۔ کس لحاظ سے وہ جو نسبت ہے، نسبت الی الفاعل، وہ تقاضا کر رہا تھا کہ اس کو مسرد بھی بنایا جائے، محکوم بھی بنایا جائے، محکوم علیہ نہ بنایا جائے۔ اس وجہ سے فعل کے معنی وہ محکوم علیہ نہیں بن سکتے، اس پہ بات ہو چکی ہے۔ اب کلیت اور جزئیت کے ساتھ جب آپ حکم لگائیں گے یہ حکم بے اعتبار معنی کے ہوگا، اور یہ نہ کلمہ میزانیہ کے معنی اجازت دیتے ہیں نہ ادات کے معنی اجازت دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ تقسیم کرتے ہیں مطلق مفرد کی کلی اور جزئی کی طرف تو اسم تو منقسم ہو جائے گا، کلمہ میزانیہ منقسم نہیں ہوگا اور ادات بھی منقسم نہیں ہوگا۔ اب کلمہ میزانیہ نہ کلی میں داخل نہ جزئی میں داخل، ادات نہ کلی میں داخل نہ جزئی میں داخل، تو اب انحصار مقسم در اقسام نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے۔ انحصار مقسم در اقسام کا فوات یہ دلالت کرتا ہے کہ آپ کی تقسیم درست نہیں ہے۔ تقسیم درست کیوں نہ ہوئی، خرابی کہاں سے آئی کہ آپ نے تقسیم کر دی مطلق مفرد کو، حالانکہ مطلق مفرد جو ہے پھر مقسم نہیں بنے گا، مقسم بنے گا اسم۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ان حضرات کی دلیل ہے جو مقسم بناتے ہیں اسم کو۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف وہ ہے جو شیخ رئیس کا موقف ہے۔ شیخ رئیس نے کہا کہ جو مقسم ہے وہ مطلق مفرد ہے۔ آپ غور کریں، پھر اس بیان کردہ دلیل یا اعتراض جو بھی اس کو نام دے اس کا جواب کیا دینا پڑے گا؟ یہ بات تو صحیح ہے کہ جو انحصار مقسم در اقسام ضروری ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ انحصار مقسم در اقسام ضروری ہے، یہ بات جو ہے یہ بات تسلیم ہے، یہ بات مسلمات سے ہے، یوں کہیں یہ بات ثابت شدہ امور سے، امور متقررہ سے ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ تو بھائی جب انحصار مقسم در اقسام ضروری ہے، آپ مقسم بناتے ہیں کس کو؟ آپ مقسم بناتے ہیں مطلق مفرد کو، تو اب انحصار مقسم در اقسام تو نہیں ہوگا، یہ اعتراض ہے۔ جی تو آپ پہلے یہ سمجھیں کہ یہ مطلق مفرد کو مقسم بناتے کیوں ہیں؟ پہلے یہ مطلق مفرد کو مقسم بناتے کیوں ہیں، پھر ان کے اعتراض کا جواب کیا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ پہلے تو ان کا جو موقف ہے اس کا مرجع ہونا چاہیے نا۔ ان کے موقف کا خالی جواب دے دینا تو ان کا مرجع نہیں بنے گا نا جی۔ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے جو اعتراض کیا اس کا آپ کے پاس جواب ہے، لیکن آپ نے مطلق مفرد کو کیوں بنایا مقسم؟ آپ کے موقف کا، آپ کی موقف کو جو آپ نے ترجیح دی، وجہ ترجیح کیا ہے، وجہ رجحان کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے یہ سمجھیں وجہ رجحان کیا ہے۔ شیخ رئیس نے اور پھر شیخ رئیس کی اتباع میں
مناطقہ کی ایک بڑی اکثریت نے، جن میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں، آپ نے اس موقف کو کیوں اختیار کیا کہ مطلق مفرد کو ہم مقسم بنائیں گے، اسم کو مقسم نہیں بنائیں گے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سمجھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مطلق مفرد کو مقسم نہیں بناتے، آپ اسم کو مقسم بناتے ہیں. اب آگے چل کے دیکھیں کہ جو متکسر المعنی ہے اس میں حقیقت ہے، مجاز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مشترک ہے وغیرہ. یہ جس طرح اسم میں ہے ایسی ہی کلمہ میزانیہ میں ہے، ایسی ہی ادوات میں ہے. من کے یہ معنی حقیقی ہے، یہ معنی مجازی ہے، یہ معروف ہے نہیں. من کے یہ حقیقی معنی ہے، من بمعنی فی کے معنی، فی ظرفیت کے لیے حقیقت ہے، فی بمعنی اعلیٰ یہ مجاز ہے. ٹھیک ہے نا جی. نطق الانسان یہ حقیقت ہے، نطق الحال مجاز ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ضرب فلاں فلاں معنی میں مشترک ہے. تو اب مشترک جو ہے وہ کلمہ میزانیہ بھی ہے، وہ ادات بھی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حقیقت کلمہ میزانیہ بھی ہے، ادات بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ مطلق مفرد کو مقسم نہیں بناتے، آپ اسم کو مقسم بناتے ہیں، تو غور کرنا وجود اقسام بدون المقسم پایا جائے گا. وجود اقسام بدون المقسم ہوگا، یعنی مقسم موجود نہیں ہے، اقسام موجود ہے. اب جب آپ نے مقسم بنایا اسم کو، غور کیجئے گا، تو اب حقیقت بھی فقط اسم، مجاز بھی فقط اسم، مشترک بھی فقط اسم. حالانکہ حقیقت کلمہ میزانیہ میں بھی ہے، مجاز کلمہ میزانیہ میں بھی ہے، مشترک کلمہ میزانیہ میں بھی ہے، حقیقت ادوات میں بھی ہے، مجاز ادوات میں بھی ہے، اور مشترک ادوات میں بھی ہے. تو خرابی یہ لازم آ رہی تھی کہ وجود اقسام بدون المقسم ہو جائے گا، اقسام کا مقسم کے بغیر پایا جانا لازم آ رہا ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اس سے بچنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور مصنف سے پہلے شیخ رئیس نے کیا کیا؟ مطلق مفرد کو مقسم بنایا. رہا آپ کا اعتراض، اس کو ہم جواب دیں گے. یہ وجہ ترجیح ہے اس کی کہ ہم نے مفرد کو مقسم کیوں بنایا، اسم کو کیوں نہیں بنایا. ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سمجھیں، جو حضرات اسم کو مقسم بناتے ہیں ان کے موقف کی دلیل پیش کر دی. جو حضرات مطلق مفرد کو مقسم بناتے ہیں، وہ مطلق مفرد کو مقسم کیوں بناتے ہیں؟ ان کے پاس ایک تو اپنے مذہب کے رجحان کی دلیل چاہیے، اور دوسرے مذہب کی دلیل کا جواب چاہیے. کیونکہ آپ کی دلیل تب معتبر ہوگی جب سالم المعارضہ ہوگی. اگر سالم المعارضہ نہیں ہوگی تو آپ کی دلیل جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگی. تو اس لیے ان کو دو چیزیں بیان کرنی ہیں. ایک چیز یہ بیان کرنی ہے کہ ہمارے موقف اس کو اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے، وجہ رجحان کیا ہے. دوسرا جو معارضہ ہے اس کا جواب دینا ہے. تو اب انہوں نے یہ موقف کیوں اختیار کیا ہے، اس پہ توجہ کریں کہ اگر آپ فقط اسم کو بناتے ہیں مقسم، تو اب کلی اسم ہے، جزئی اسم ہے، مشترک اسم ہے، منقول اسم ہے، مجاز اسم ہے، حقیقت اسم ہے، مرتجل اسم ہے. مطلب یہ بنے گا. حالانکہ حقیقت اور مجاز جیسے اسم ہے، ایسے کلمہ میزانیہ میں بھی ہے اور ادوات میں بھی ہے. اسی طرح مشترک کلمہ میزانیہ میں بھی ہے اور ادوات میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب کیا ہو جائے گا؟ یہ وجود اقسام بدون مقسم ہوگا. اقسام کا مقسم کے بغیر پایا جانا ضروری. جیسے انحصار مقسم در اقسام ضروری ہے، انحصار مقسم در اقسام ضروری ہے، ایسے ہی انحصار اقسام در مقسم بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا جی. تقسیم کی صحت کے لیے جیسے انحصار مقسم در اقسام ضروری ہے، ایسے ہی انحصار اقسام در مقسم بھی ضروری ہے. اگر آپ مطلق مفرد کو مقسم نہیں بناتے، فقط اسم کو مقسم بناتے ہیں، تو اب انحصار اقسام در مقسم فوت ہو جائے گا. آپ نے کہا تھا نا جی، انحصار مقسم در اقسام فوت ہو جائے گا. اس صورت میں انحصار اقسام در مقسم فوت ہو جائے گا، یعنی وجود اقسام بدون مقسم لازم آئے گا. اور جیسے انحصار مقسم در اقسام ضروری ہے، ایسے انحصار اقسام در مقسم بھی ضروری ہے. اس لیے ہم فقط اسم کو اگر بنائیں گے، مقسم بنائیں گے، تو وجود اقسام بدون مقسم لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے. سو ہم کو کیا بنانا پڑے گا؟ مقسم، مطلق مفرد کو بنانا پڑے گا.
ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہو گیا وجہ ترجیح۔ اب سامنے والی پارٹی جو ہے اس کی دلیل کا جواب، تاکہ ہماری دلیل جو ہے، ہماری بات سارے میں معارضہ ہو جائے۔ اس پہ آپ توجہ کیجیے گا، توجہ تو سب پہ کرنی ہے، اس پہ اضافی توجہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ اصل میں دو طرح سے جواب دیا گیا ہے۔ پہلا جواب جو ہے اس کا حاصل اور خلاصہ، تو اس کے دو جواب۔ ایک جواب یہ ہے، پہلا جواب سمجھنے سے مختصر سی تمہید ذہن نشین کریں۔ تمہید یہ ہے کہ جو مطلق الشیء ہے وہ طبیعت کے، اس پر طبیعت کو حکم بھی لگایا جا سکتا ہے، اس پر جمیع افراد کو حکم بھی لگایا جا سکتا ہے، اس پر بعض افراد کو حکم بھی لگایا جا سکتا ہے، مطلق الشیء پر، برخلاف الشیء المطلق کے۔ الشیء المطلق جو ہے اس پر احکام طبیعت اس پر لگ سکتے ہیں، احکام جمیع افراد اس پر لگ سکتے ہیں، لیکن بعض افراد کے احکام کا وہ معتمد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سمجھیے، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب سمجھنے سے پہلے مختصر سی تمہید ہے۔ تمہید یہ ہے کہ مطلق الشیء اور الشیء المطلق کئی فروق اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہمیں ضروری ہے، ہم فقط اس کو بیان کر رہے ہیں کہ مطلق الشیء جو ہے وہ تین احکام کا محتمل ہوتا ہے، اور الشیء المطلق دو احکام کا محتمل ہوتا ہے۔ مطلق الشیء احکام ثلاثہ کا محتمل ہوتا ہے، طبیعت کو حکم، جمیع افراد کو حکم، بعض افراد کو حکم، ٹھیک ہو گیا؟ برخلاف کس کے؟ الشیء المطلق کے یہ دو احکام پر محتمل ہے، تیسرے حکم کو محتمل نہیں ہے۔ دو کون سے؟ حکم طبیعت کا، حکم جمیع افراد کا، حکم بعض افراد کو حکم جو ہے الشیء المطلق کا نہیں لگ سکتا۔ یہ تمہید سمجھنے کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ یہاں پر جو مقسم ہے وہ مطلق المفرد ہے، المفرد المطلق نہیں ہے۔ جو مقسم ہے وہ مطلق المفرد ہے، المفرد المطلق نہیں ہے۔ جب مقسم مطلق المفرد یعنی مفرد ہے، اس حیثیت سے نہیں کہ المفرد المطلق، بلکہ مطلق المفرد۔ آپ توجہ کریے گا، مطلق المفرد کیا ہے؟ وہ بعض افراد، یہاں پر اصل میں فرق آئے گا، کیونکہ المفرد المطلق بعض افراد کے احکام کا محتمل نہیں تھا، متحمل نہیں تھا، برخلاف مطلق المفرد کے۔ ہم نے مقسم بنایا مطلق المفرد، اب آپ غور کیجیے گا، ہم نے مقسم بنایا مطلق المفرد، تو اب ہم نے کہا مطلق المفرد، اس کے معنی واحد ہوں گے یا کثیر ہوں گے۔ غور کریں، جب معنی واحد ہم نے اس کو کہا، اب ہم اس پہ جو حکم لگا رہے ہیں وہ اس کے فرد اسمی کے لحاظ سے لگا رہے ہیں، ان اتحاد معنی۔ اب اس پر جو حکم لگا رہے ہیں فرد اسمی کے لحاظ سے لگا رہے ہیں۔ او کاسورا، کیا الفاظ ہیں؟ وَإِن كَسُرَ مَعْنَاهُ، تو جب کہا نا وَإِن كَسُرَ مَعْنَاهُ، اب جو حکم لگا رہے ہیں یہ حکم ہے جمیع افراد کا۔ پہلا جو حکم ہے ان اتحاد معناہ، یہ ہے بعض افراد کو، اس کے فرد اسمی کے لحاظ سے، ٹھیک ہو گیا؟ وَإِن كَسُرَ مَعْنَاهُ، یہ اس کے جمیع افراد کے لحاظ سے۔ مطلق المفرد مقسم ہو تو یہ احتمال دونوں ہیں اس کے اندر، وہ بعض افراد کے احکام کا بھی متحمل ہے، جمیع افراد کے احکام کا بھی متحمل ہے۔ ان اتحاد معناہ کہا، ابھی بعض افراد کے لحاظ سے، فرد اسمی کے لحاظ سے۔ وَإِن كَسُرَ مَعْنَاهُ کہا، یہ جمیع افراد کے لحاظ سے، یعنی اسم، کلمہ، ادات۔ توجہ رکھیے گا، جب کہا نا ان اتحاد معناہ، اس کے معنی واحد ہو، یہ معنی اسمی کے لحاظ سے۔ اب اس کے تحت توجہ رکھیے گا، اس کے تحت کلی جزی بن رہا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کلی جزی
کلمہ میزانیہ نہیں بن سکتا، کلی جزئی حرف نہیں بن سکتا، عدات نہیں بن سکتا. ہم نے کہا ان اتحادہ، جب ہم نے اس کو ان اتحادہ کو حکم لگایا، اس کی طرف لوٹایا، تو اب یہ ہے فرد اسمی کے لحاظ سے. جب فرد اسمی کے لحاظ سے تو اب اعتراض ہے ہی نہیں. اسم کلی جزئی بنے گا، کلمہ میزانیہ کا اور عدات کا اس کی بات ہی نہیں ہے. رہی بات مشترک کی اور حقیقت مجاز کی، وہ جو حکم لگایا وہ ہم نے کس لحاظ سے لگایا؟ وہ ہم نے جمعی افراد کے لحاظ سے لگایا. مطلق المفرد، المفرد المطلق نہیں، وہ جمعی افراد کے لحاظ سے. جمعی افراد کے لحاظ سے وہ کیا بنے گا؟ مشترک بنے گا، حقیقت بنے گا، مجاز بنے گا. اب من بھی داخل ہو گیا، ضرب بھی داخل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک جواب ہے. اس جواب کو میں دہراتا ہوں. تو اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ، دو نہیں یہ کئی ہیں جواب، لیکن ہم دو بیان کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو عدد ما ادا کی نفی کے لیے نہیں آتا نا جی. عدد ما ادا کی نفی میں نص نہیں ہے، تو لہذا دو کا مطلب یہ نہیں کہ تین نہیں ہے. تین ہو سکتے ہیں، دو ہیں. دو کا مطلب دو ہیں جی کے لیے نافی نہیں ہوتا. جی ہاں. تو لہذا دو کا مطلب یہ نہیں کہ تین نہیں ہے. تو اس کے دو جواب. پہلا جواب سب نے اس میں مختصر تمہید بیان کی. تمہید یہ ہے کہ مطلق الشیء اور الشیء المطلق میں کئی فروق ہیں. ان میں سے ایک فرق یہ ہے، مطلق الشیء احکام ثلاثہ کی کا محتمل ہے، متحمل ہے، جبکہ الشیء المطلق دو حکموں کا متحمل ہے. جو مطلق الشیء ہے وہ تین حکموں کا متحمل ہے، حکم طبیعت کا، حکم جمعی افراد کا، حکم بعض افراد کا. برخلاف الشیء المطلق کے، الشیء المطلق کے ہے وہ دو حکموں کا متحمل ہے، ایک حکم طبیعت کا اور دوسرا حکم جمعی افراد کا. حکم بعض افراد کا تحمل اس کے اندر نہیں ہے، احتمال اس کے اندر نہیں ہے الشیء المطلق کے اندر. یہ تمہید. اس تمہید کے بعد پہلے جواب کی تقریر یہ ہے کہ یہ اعتراض آپ کا تب بنتا جب ہم کرتے مقسم بناتے المفرد المطلق کو. ہم نے مقسم المفرد المطلق کو نہیں بنایا، مطلق المفرد کو بنایا ہے. مطلق المفرد جو ہے یہ بعض افراد کے احکام کا بھی متحمل ہے اور جمعی افراد کے احکام کا متحمل ہے. جب ہم نے کہا ان اتحاد مانا ہو تو بعض افراد کے لحاظ سے یہ حکم لگا رہے. تو بعض افراد کون سے؟ فرد اسمی. فرد اسمی کے لحاظ سے ہم نے کہا ان اتحاد مانا ہو. اب آپ اٹھ کے کہتے ہیں جی کلیت اور جزئیت جو ہے یہ کلمہ میں نہیں پائی، کلمہ میزانی میں نہیں پائی جاتی، ادوات میں نہیں پائی جاتی. بھائی ان اتحاد مانا ہو یہ حکم ہے اس کے فرد اسمی کے لحاظ سے. جب یہ حکم ہی فرد اسمی کے لحاظ سے ہے، کلمہ اور ادات کو ہم نے شامل ہی نہیں کیا، تو یہ اعتراض آپ کا بنتا ہی نہیں ہے. البتہ جب کاسورا و ان کاسورا مانا ہو یہ جمعی افراد کے لحاظ سے ہے. جب یہ جمعی افراد کے لحاظ سے ہے تو غور کریں، جمعی افراد میں اسم بھی آ گیا، کلمہ میزانیہ بھی آ گیا اور عدات بھی آ گیا. اب وہ مشترک ہے، حقیقت ہے، مجاز ہے، اس کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے. یہ بعض حضرات نے جواب دیا ہے، پہلا جواب. ٹھیک ہے، لیکن اس جواب کا مطلب یہ نکلا کہ بھئی آپ کی بات کو ہم نے کچھ نہ کچھ مان لیا ہے. آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا جی کلیت اور جزئیت یا جو کلمہ میزانیہ ہے اس کا معمول کلی نہیں بن سکتا، جزئی نہیں بن سکتا. ادوات کا معمول کلی نہیں بن سکتا، جزئی نہیں بن سکتا. تو آپ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بھئی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، نہیں بن سکتا. لیکن ہم اس کی اور وجہ نکالتے ہیں. وجہ یہ نکالی کہ جب ان اتحاد مانا ہو کہا تو اب یہ جو تقسیم ہے وہ مفرد کی بعض اقسام کے لحاظ سے کی ہے، وہ ان کا سورہ کہا تو جمعی اقسام کے لحاظ سے کر دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ من وجہ معترض سے موافقت بھی ہے کسی قدر. اس نے بھی تو کہا تھا نا کہ ان اتحاد مانا ہو میں آپ اگر مقسم بنائیں گے کس کو؟ مفرد کو، تو اب کلی اور جزئی کی طرف تو کلمہ میزانیہ تقسیم نہیں ہوتا، کلی اور جزئی کی طرف جو ہے وہ من تقسیم نہیں ہوتا.
تو آپ نے اس بات کو مانا نہیں مانا، یعنی کسی قدر آپ نے اس کی بات کو مان لیا ہے، اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں ہم یہ توجیہ کریں گے، اور حاصل وہی ہے کہ آپ نے اتحاد اور کسورہ میں آپ نے اسمی کو تو بنایا ہے، مقسم بنایا، کس کو بنایا ہے؟ مفرد کو بیت پر اسم کے بنایا تو اسمی کو تو بنایا نا، ایسا نہیں کیا؟ جب آپ نے مفرد کو مطلق اور مفرد کو مقسم بنایا بیت پر فرد اسمی کے، تو آپ نے مقسم اسم ہی کو بنایا، آپ نے مقسم اسم ہی کو بنایا۔ البتہ وہ انکسر میں جا کے آپ نے مطلق مفرد کو مقسم بنا لیا، تو آپ نے وہ جو معترض ہے اس کی بات کو کسی قدر، بلکہ اس کی بات کے اکثر حصے کو آپ نے مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے۔ یہ میرا پھر اس کو لفظی اختلاف کی قسم بن جائے گی۔ اس نے کہا بھی ضمیر لوٹاؤ اسم کی جانب، تم نے کہا لوٹاؤ مفرد کی جانب، لیکن اعتبار اسم کا کرو۔ مقسم تو پھر اسم ہی بنا، مقسم مفرد بنا باعتبار فرد اسمی کے، مقسم اسم بنا۔ یہ الفاظ میں وہ اختلاف ہے، لیکن معال دونوں کا ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ جواب کوئی جاندار نہیں ہے۔ جاندار جواب کیا ہے؟ جاندار جواب سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے جو کہا کہ بھئی بات پہ توجہ دیجیے گا کہ جو کلمہ میزانیہ کے معنی ہے وہ جزئی اور کلی کا معمول نہیں بن سکتے، ادات کے جو معنی ہے وہ کلی اور جزئی کا معمول نہیں بن سکتے۔ بات پہ توجہ دیجیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تقسیم کے لیے اقسام کے معنی کے ساتھ اتصاف ضروری ہے، محکوم علیہ بننا ضروری نہیں ہے۔ تقسیم کے لیے اقسام کے معنی کے ساتھ اتصاف ضروری ہے، اقسام کے معنی کا محکوم علیہ بننا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ضروری ہے تو اس بات آپ پر ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ جب تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم کے لیے اقسام کے معنی کے ساتھ اتصاف ضروری ہے۔ آپ کہتے ہیں بھی اسم کی دو قسمیں ہیں، مورب اور مبنی، ٹھیک ہے؟ تو اب الاسم المورب الاسم المبنی، الاسم المورب الاسم المبنی، اسم کا مورب کے معنی کے ساتھ اتصاف ضروری ہے، اسم کا مبنی کے معنی کے ساتھ اتصاف ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ محکوم علیہ باقاعدہ محکوم علیہ بھی بنے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جب یہ ضروری نہیں ہے، لا نسلم ذالک، جب ہماری حیثیت اس پہ مانے کی، ہم اس بات کو نہیں تسلیم کرتے کہ محکوم علیہ باقاعدہ محکوم علیہ بننا بھی ضروری ہے۔ محکوم علیہ بننا ضروری نہیں ہے، اتصاف کافی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں محکوم علیہ بننا ضروری ہے تو اس کا بیان آپ کے ذمہ لازم ہے۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو آپ غور کیجئے گا کہ من کے معنی محکوم علیہ نہیں بن سکتے، کلمہ میزانیہ کے معنی محکوم علیہ نہیں بن سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی امر سے متصف بھی نہیں ہو سکتے۔ متصف تو ہو سکتے ہیں نا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ضربا زید عمرا ضربا شدیدا۔ اب یہ جو شدت صفت بن رہی ہے مانوی طور پر، کس کی بن رہی ہے؟ اس ضربی کی تو بن رہی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو معنی فعلی جو ہیں وہ موصوف بن سکتے ہیں، متصف ہو سکتے ہیں، موصوف نہ بھی بنے ان کو نہ کہیں، لیکن اتصاف موجود ہے۔ صفت نافیہ بھلے نہ ہو، اور انقسام کے لیے، تقسیم کے لیے موصوف نہ بھی ہونا بھی ضروری نہیں، جیسے محکوم علیہ ہونا ضروری نہیں ہے، اتصاف کافی ہے، اور معنی فعلی متصف موصوف بن سکتے ہیں، معنی حرفی بھی موصوف بن سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ کا یہ کہنا کہ جو کلمہ میزانیہ ہے اس کے معنی محکوم علیہ نہیں بن سکتے کلیت اور جزئیت کا، من کے معنی محکوم علیہ نہیں بن سکتے کلیت اور جزئیت کا، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ انقسام کے لیے، تقسیم کے لیے باقاعدہ محکوم علیہ بننا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اقسام کے معنی کے ساتھ اتصاف کافی ہے۔ تقسیم کے لیے اور انقسام کے لیے
اقسام کے معنی کے ساتھ اتصاف کافی ہے، باقاعدہ محکوم علیہ بننا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں محکوم علیہ بننا باقاعدہ ضروری ہے انقسام اور تقسیم کے لیے، تو اس کا بیان آپ کے ذمہ لازم ہے، ہمارے ذمہ لازم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اتصاف کافی ہے، اور جو کلمہ میزانیہ کے معنی ہے یعنی معنی فعلی، وہ متصف ہو سکتے ہیں شدت کے ساتھ، ضعف کے ساتھ۔ کلام عرب کے اندر، لغت کے اندر بالکل اتصاف ان کا موجود ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں نا جی، من کے معنی ان کو آپ مختلف قسم کی تعبیرات کرتے ہیں، یہ خصوصیت پر دال ہے فلاں فلاں، تو اتصاف موجود ہے۔ معنی حرفی کا بھی اتصاف موجود ہے، معنی فعلی کا بھی اتصاف موجود ہے۔ لہذا جب معنی متصف ہو سکتے ہیں، محکوم علیہ نہیں بن سکتے، لیکن وہ اتصاف ان کے اندر اتصاف کی صلاحیت ہے۔ جب اتصاف کی صلاحیت ہے، اتصاف نبی نہیں یہاں پر، اتصاف لغوی ہے، تو اتصاف کی جب ان کے اندر صلاحیت ہے تو وہ کلیت اور جزیت کے اور منقسم بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ انہوں نے کیا کہا تھا، جو انہوں نے کہا بھئی کلیت اور جزیت کے ساتھ وہ موصوف نہیں بن، تو اس کا وہ محکوم علیہ نہیں بن سکتے۔ چلے ہم مانتے ہیں، ہم آپ کی مان لیتے ہیں کہ بھئی تقسیم کے لیے محکوم علیہ بننا ضروری ہے، تقسیم کے لیے محکوم علیہ بننا ضروری ہے۔ تو آپ غور کریے کہ اب جب تقسیم کے لیے محکوم علیہ بننا ضروری ہے تو ہم مقسم بنا رہے ہیں مفرد کو، وہ مفرد ہے اقسام ثلاثہ کو متضمن۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں وہ مفرد مستقل ہے غیر مستقل ہے؟ مفرد تو مستقل ہے نہیں، وہ اس کی بعض اقسام غیر مستقل ہیں۔ جب مرتبہ تفصیل میں جائیں گے تو بعض اقسام غیر مستقل ہو جائیں گے، لیکن اب جو مقسم ہے وہ ہے مفرد۔ جب مقسم ہے مفرد، یہ مستقل ہے، جب یہ مستقل ہے تو اس کے معنی اب جو محکوم علیہ بنیں گے اس مفرد کے معنی محکوم علیہ بنیں گے۔ یہ نہیں کہ اس کی ہر قسم کو نکال کے اس کو محکوم علیہ بنائیں گے اور محکوم بھی بنائیں گے، کچھ بھی۔ ٹھیک ہے؟ جب مقسم بنایا جائے گا مفرد کو تو اب جو محکوم علیہ بننا ضروری قرار دے بھی دیا جائے تو محکوم علیہ جو مفرد ہے اس کے معنی محکوم علیہ بنیں گے، اور مفرد کے معنی جو ہیں وہ مستقل ہیں غیر مستقل نہیں ہیں۔ وہ اس کی بعض اقسام میں عدم استقلال ہے، لیکن مرتبہ تفصیل میں آئیں گے تو اور بات ہے۔ لیکن جو مرتبہ اجتماع ہے، مرتبہ جمعیت ہے، یہاں پر اس کے اندر جو ہے وہ استقلال ہے، وہ محکوم علیہ بن سکتے ہیں۔ یہ ان کے اعتراض کا جواب ہو گیا ہے۔ دوبارہ سمجھیں اس بات کو۔ جن حضرات دو جواب دیے تھے، پہلا جواب یہ تھا کہ بھئی حاصل اس کا یہ تھا بھئی ہم نے مقسم بنایا مطلق المفرد کو، اور پہلی ان اتحاد معنی جو ہے یہ کس لحاظ سے، فرد اسمی کے لحاظ سے، وہ انکاسرہ جمیع افراد کے لحاظ سے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بس ایسے ہی جواب، یہ ایسے ہی جواب، بس ٹھیک ہے جی، دل مطمئن کرنے والی بات ہے۔ بات تو تم نے وہی الفاظ ہی بدلے۔ اس نے بھی کہا تھا کہ بھئی اسم کو مقسم بناؤ، تم نے کہا نہیں مفرد کو بناتے بے اعتبار اسم کے بنا دیتے، تو مفرد کو اعتبار اسم کے بنایا۔ تو یہ ہم حقیقی طور پہ اختلاف لفظی نہیں ہے، لیکن میں نے اس کی مانند قرار دیا تھا۔ بھئی تعبیرات میں اختلاف ہے، ورنہ در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو مقسم وہ اسم ہی ہوا۔ اس لیے یہ جواب کوئی جاندار نہیں ہے۔ جاندار جواب یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جو کلیت اور جزئیت ہے، کلیت اور جزئیت کی جانب، کلی اور جزئی کی جانب جو ہے وہ معنی فعلی تقسیم نہیں ہو سکتے، معنی حرفی تقسیم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلیت اور جزئیت کا جو حکم ہے، کلیت اور جزئیت جب معمول بنے گے تو فعل بے پر معنی کے محکوم علیہ بنے گا، حرف بے پر معنی کے محکوم علیہ بنے گا، اور فعل کے معنی وہ محکوم علیہ بن نہیں سکتے، حرف کے معنی محکوم علیہ بن نہیں سکتے۔ اس لیے جو معنی حرفی ہے اس کی کلیت اور جزئیت کی طرف تقسیم نہیں ہو سکتی، معنی فعلی اس کی کلیت اور جزئیت کی طرف تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کا بنیادی اعتراض یہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے مطلق مفرد کو مقسم بنانے کے بجائے اسم کو مقسم بنایا۔ ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ تقسیم اور انقسام کے لیے باقاعدہ محکوم علیہ بننا ضروری ہے۔ تقسیم اور انقسام کے لیے
قسم اقسام کے معنی کے ساتھ اتصاف کافی ہے، اور وہ اتصاف بھی نفی نہیں لغوی، اتصاف کافی ہے، محکوم علیہ بننا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب محکوم علیہ بننا ضروری نہیں ہے، آپ کہہ رہے محکوم علیہ بننا ضروری ہے، تو اس کا اثبات آپ کے ذمہ ہے. ہم کہتے ہیں اتصاف کافی ہے، اور ہم معنی فعلی کو دیکھیں تو معنی فعلی میں کلیت اور جزئیت کے ساتھ اتصاف پایا جاتا ہے. اس طرح معنی حرفی کے اندر بھی اتصاف پایا جاتا ہے، بلکہ بعض نے تو باقاعدہ اس بات کی تصریح کی ہے، بھائی درابہ جو ہے، دیکھیں نا جی، درابہ اس کے معنی کو دیکھیں تو یہ مشکک ہے. وہ ایک چمانٹ بھی درابہ ہی ہوتا ہے نا، وہ 10 بھی تو درابہ ہی ہوتا ہے. 20 چمانٹے ٹھڈے لاتے بھی مارو جب بھی درابہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ضرب کیا ہے؟ ضرب کے یہ کلی مشکک ہے. اسی طرح کلی متواتی وغیرہ وغیرہ، یہ جو تقسیمات ہیں یہ جاری ہوتی ہے، معنی فعلی کے اندر بھی جاری ہوتی ہے، معنی حرفی کے اندر بھی جاری ہوتی ہے. آپ کا یہ کہنا کہ محکوم علیہ، تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ انقسام کے لیے اور تقسیم کے لیے جو مقسم ہے، یا جس کو بھی آپ مقسم بناتے ہیں، اقسام کا محکوم علیہ باقاعدہ بننا ضروری ہے. ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اقسام کے معنی کے ساتھ اتصاف کافی ہے، اور معنی فعلی وہ جزئیت اور کلیت کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے، معنی حرفی وہ جزئیت اور کلیت کے ساتھ متصف ہو سکتے ہیں. اتصافی ناوی ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کہو جی موصوف ہونا تو پھر اسم کا خاصہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ بن جائے گا. تو ہم اتصافی ناوی نہیں کہہ رہے، اتصافی لغوی پایا جا رہا ہے. ضربا زید امرا ضربا شدیدا. اب یہ جو ضرب شدید ہے، یہ کس کو ضرب شدید کہا جا رہا ہے؟ وہ جو ضربہ کا جو مفاد ہے، ضربہ کا جو مدلول ہے، اسی کو شدت کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ موصوف کر رہے ہیں. ضرب زید امرا ضربا خفیفا، اب خفت کے ساتھ اس کو متصف کر رہے ہیں. تو لہٰذا اتصاف اس کے اندر موجود ہے، اتصاف کی اس کے اندر صلاحیت ہے. جب اتصاف کی اس کے اندر صلاحیت ہے، کلیت اور جزئیت کے ساتھ، شدت اور ضعف کے ساتھ، مختلف امور کے ساتھ، تو لہٰذا اتصاف کافی، اتصاف کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، تو وہ مقسم بن سکتا ہے. یہ ایک ہم نے جواب دیا ان کو، جنہوں نے کہا تھا بھائی مقسم وہ نہیں بن سکتا کیونکہ محکوم علیہ نہیں بن سکتا. اب ہم تسلیم کرتے ہیں، تقدیر تسلیم ان کو جواب دیتے ہیں. ہم نے آپ کی بات مانی، ہم نے آپ کی بات مانی کہ تقسیم کے لیے محکوم علیہ بننا ضروری ہے، لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ ہم مقسم کس کو بنا رہے ہیں؟ کلمہ میزانیہ کو، اعداد کو، یا مفرد کو؟ ہم نے مقسم بنایا مفرد کو، تو مفرد کو محکوم علیہ بننا ضروری ہے. مفرد کے وہ کلی ہے، مفرد جزئی ہے. اب کلی کو حکم مفرد پہ لگے گا، مفرد کی جمیع اقسام ممکنہ پر نہیں لگے گا. اس پہ آپ غور کریں. آپ کہتے ہیں کلمہ کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. اب آپ کہتے ہیں کلمہ کی 2 قسمیں معرب اور مبنی، تو اب بعض اقسام وہ ہے جو معربین ہیں، یہ جو ان کے سامنے باطل ہونا چاہیے. اٹھ کے کوئی بندہ کہے نہیں حرف کے وہ معرب اور مبنی ہے، حرف تو معرب اور مبنی نہیں ہے، صرف اور صرف مبنی ہے. یہ جو ان کے سامنے ہے کلمہ کا ہے، جو تقسیم کلمہ کی ہے، اس کا جو محکوم علیہ بنے گا وہ کلمہ بنے گا. کلمہ کی حد تک مرتبہ جمعیت میں اس کی بعض اقسام معرب ہوں، بعض مبنی ہوں، یہ انقسام کے لیے کافی ہے. یہ مطلب نہیں اس کی ہر ایک قسم کو لے کر اس کو محکوم علیہ بنائیں گے. جیسی الکلمۃ معربۃ و مبنیۃ، وہاں پر آپ نے مقسم بنایا کلمہ کو، اور یہ تقسیم درست ہے بالکل. یہاں پر بھی آپ کہتے ہیں المفرد جزئی و کلی، یہاں پر جزئی اور کلی کا محکوم علیہ مفرد بن رہا ہے، اور مفرد کے جو معنی مرتبہ جمعیت میں ہیں وہ معنی مستقل ہیں. آگے چل کے بعض اقسام اگر اس کی غیر مستقل بنتی ہے تو وہ مضر نہیں ہے اس تقسیم میں. یعنی پہلا جواب آپ نے یہ دیا کہ پہلے تو ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ آپ نے کہا بھائی کلی اور جزئی کا محکوم علیہ وہ نہیں بن سکتے، محکوم علیہ بننے کی حاجت ہی نہیں ہے، اتصاف کافی ہے، اور معنی فعلی اور معنی حرفی اتصاف کی صلاحیت رکھتے. پہلا جواب یہ ہو گیا. دوسرا جواب بر تقدیر تسلیم ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ محکوم علیہ بننا ضروری ہے، لیکن محکوم علیہ کس کو بننا ضروری ہے؟ جو مقسم ہے اس کو. مقسم ہم نے مفرد کو بنایا ہے، ہم نے مقسم مفرد کی اقسام کو نہیں بنایا.
اگر ہم مقصد مفرد کی اقسام کو بناتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی نہیں اس کی فلاں قسم تو معقوم علیہ نہیں بن سکتی، فلاں قسم تو معقوم نہیں جو ہے نا وہ معنی حرفی معقوم علیہ نہیں بن سکتے، معنی فعلی معقوم علیہ نہیں بن سکتے. یہ اعتراض تب وارد ہوتا جبکہ مقسم مفرد کے بجائے اس کی اقسام کو بنایا جاتا. مفرد کے بجائے اس کی اقسام کو مقسم نہیں بنایا گیا، خود مفرد کو بنایا گیا. جب مفرد کو بنایا گیا تو لہٰذا یہ جو ہے محکوم علیہ بننا یہ اس کے لیے کافی ہے، کس کے لیے؟ مفرد کے لیے، اس کے اقسام کے لیے نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ذہن میں رکھیں یہ جو اب ہم نے جو جواب دیے ہے اس میں یعنی دوسرے جواب میں مطلق المفرد اور المفرد المطلق کا فرق نہیں ہے. اس میں اس فرق کے بغیر ہم نے یہ جواب دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ جو پہلا جواب ہے وہ مطلق المفرد کے لحاظ سے تھا، اس میں یہ فرق ملحوظ نہیں ہے. جو دوسرا ہم نے جواب دیا اس میں یہ فرق ملحوظ نہیں ہے. اور اب اس پر یہ بھی اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ بھئی یہ جو پہلا جواب ہے پھر آپ نے فرد اسمی تو بات تو وہیں پر آ گئی. ٹھیک ہو گیا نہیں ہو گیا جی؟ اور بھی ہاں تو یہ ابھی تک ہم بھی پر ہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری ابھی بھی ہوئی ہے. تو یہ پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایزن کہہ کر اس بات پر تنبیہ کر دی کہ یہ انہوں نے شیخ رئیس کے موقف کو اپنایا ہے اور بعض ہمارے جو اہل علم ہیں انہوں نے اسم کو اگر مقسم بنایا ہے تو ٹھیک ہے اس مقسم بن سکتا ہے، لیکن وہ اور مواقع پر یہاں پر جو ہے اگر آپ اسم کو مقسم بناتے ہیں تو خرابی آپ کو بتائی تھی کہ انحصار اقسام در مقسم نہیں ہوگا بلکہ وجود اقسام بدون مقسم لازم آئے گا. اور یہ بھی جیسے انحصار مقسم در اقسام ضروری ہے ایسے انحصار اقسام در مقسم بھی ضروری ہے. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ مفرد کو مقسم بنائیں. اور بھی اگر متحد ہوں اس کے معنی کہا جی اگر متحد ہوں تو یہ لفظی اس پر اعتراض کیا جاتا ہے. بھائی اتحاد جو ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اتحاد مع شیء آخر. تو یہ جس اتحاد کی بات کی جا رہی ہے وہ کس شے کے ساتھ اتحاد کی بات کی جا رہی ہے؟ یعنی اتحادہ متحد ہو کس کے ساتھ متحد ہو؟ وہ شے آخر کی تصریح نہیں، یہ سوال ہی ہے. یعنی اتحادہ اس کے معنی متحد ہوں کس کے ساتھ متحد ہوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے یہ اتحاد بول کے وحدت مراد ہے. ایک ہوں معنی ایک ہوں، معنی متحد نہیں ہوں میں کسی اور کے ساتھ. اتحاد کی معنی وحدت کی اور کی بات نہیں. ٹھیک ہے؟ اگر واحد ہو اب معنی کیا ہوگا؟ بھائی متحد ہوں نہیں واحد ہوں. اگر واحد ہوں اس کے معنی آپ غور کیجیے گا کہا کہ اس کے معنی واحد ہوں، اس کے معنی واحد ہوں. تو آپ سمجھیں کہ معنی اس کے واحد ہوں، معنی موصولہ واحد ہوں یا معنی مستعمل فی واحد ہوں. ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھیں چلیں اس طرح سوال نہ کریں، آپ یوں سوال کریں کہ آپ نے کہا اس کے معنی واحد ہوں، اس کے معنی واحد ہوں. اب علام علم جو ہے بھئی اس کا نام بھی زید ہے، فلاں کا نام بھی زید ہے، تیسرے چوتھے بندے کا نام بھی زید ہے، 10 بندوں کا نام زید ہے. اب معنی واحد تو نہیں ہے جی؟ معنی واحد نہیں ہے تو معنی تو کثیرہ ہے لیکن بالاتفاق یہ جزئی میں داخل ہے. جزئی بھی جزئی حقیقی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہا ان اتحاد معنی ہو اس کے معنی واحد ہوں. تو اعلام کو دیکھ لیں، اعلام مشترکہ، اعلام مشترکہ ان کے معنی واحد نہیں، معنی کثیرہ ہے. 10 بندوں کا ایک نام ہے، ایک نام جو ہے وہ 100 لوگوں کا، 1000 لوگوں کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب معنی واحد تو نہ ہوئے، معنی کثیرہ ہوئے. تو اب ان اتحاد معنی ہو جب کہا تو اعلام مشترکہ جو ہے
وہ معنی واحد سے نکل گئے. جب معنی واحد سے نکل گئے تو اب اس کو جزئی نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ اتفاق وہ جزئی ہے، بلکہ جزئی کی قسم اہم ہے، جزئی حقیقی ہے. ٹھیک ہے نا، یوں اعتراض ہم نے کیا. تو اس کا جواب یہ ہے، توجہ رکھیے گا، جواب اس طرح بھی دیا جاتا ہے کہ معنی سے مراد معنی موصولہ. یہ پھر وَإِن كَثُرَ پہ ہم یہ والی جو گفتگو ہے وہاں پر کریں گے. یہاں اور بات سمجھیں، یہاں پر یہ ہے کہ کار ان اتحاد معنی ہو، اس کے معنی واحد ہوں، یعنی معنی کی وحدت ملحوظ ہو، معنی کی وحدت ملحوظ ہو، لحاظ جو ہے وہ وحدت معنی کا، فی نفس ہی کثرت ہی کیوں نہ ہو. تو ان اتحاد معنی ہو یعنی لحاظ میں وحدت معنی ہو. اب اس کے مقابل جب آپ نے کہا وہ ان کا سورا، لحاظ میں معنی کی کثرت ہو. ٹھیک ہو گیا. تو جب آپ نے کہا نا کہ لحاظ میں معنی کی وحدت ہو، تو اب اعلام مشترکہ یہاں سے نکلے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس کو علم کہہ رہے ہیں، زید فلاں کا نام ہے، عمر فلاں کا نام ہے، بکر فلاں کا نام ہے، تو وحدت معنی ملحوظ ہے نہیں؟ توجہ نہیں ہے جی؟ تو وحدت معنی ملحوظ ہے نا؟ وحدت معنی ملحوظ ہے، جبھی تو ہم اس کو علم قرار دے رہے ہیں. تو ان اتحاد معنی ہو کہ معنی یہ نہیں ہے کہ نفس امر میں اس کے معنی ایک ہوں. ان اتحاد معنی ہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفس امر میں اس کے معنی ایک ہوں. ان اتحاد معنی ہو کا مطلب یہ ہے کہ لحاظ میں معنی واحد ہوں، نفس امر میں واحد ہوں یا فقط لحاظ میں واحد ہوں، دونوں قسموں کو شامل ہو جائے گا. غور کرنا، یہ جب آپ جواب دیں گے، یہ جواب درست ہے. یہ جب آپ جواب دیں گے تو واحد المعنی اور کثیر المعنی ان کی اقسام کے بیچ آپس میں، واحد المعنی کی اقسام اور کثیر المعنی کی اقسام، ان کے بیچ آپس میں اتحاد ذاتی بھی ہو سکتا ہے، فرق محض اعتباری ہے. لیکن ان اتحاد معنی ہو، اس کے تحت جو اقسام ہیں، جزئی ہے، کلی ہے، متواتی ہے، مشکک ہے، ان کے بیچ پھر کیا ہے، وہ تغیر حقیقی ہے، محض اعتباری نہیں ہے. اسی طرح کثر معنی ہو، اس کے تحت جو اقسام ہیں ان کے آپس میں تغیر حقیقی ہے، محض اعتباری نہیں ہے. لیکن کثر معنی کے تحت بننے والی اور اتحاد معنی کے تحت بننے والی، ان کا یوں آپس میں جو اتحاد ہے، یہ اتحاد ذاتی ہو سکتا ہے، تغیر محض اعتباری ہوگا. کیونکہ ہم نے اعتبار کی بات کی نا بھئی، ملحوظ کیا ہے؟ ملحوظ معنی کی وحدت ہے یا ملحوظ معنی کی کثرت ہے؟ فی نفسی کثیر المعنی ہے، لیکن ملحوظ وحدت ہے تو اتحاد معنی میں داخل ہوگا. ملحوظ معنی کی کثرت ہے تو کثر معنی میں چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھیے اس اعتراض کو. دوسرا بھی جواب ہے، لیکن ہم کثر معنی ہے وہاں پر جا کر وہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ان اتحاد معنی ہو، اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا اس کے معنی واحد ہوں. تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اعلام مشترکہ. یہ اعتراض اور مواد کو لے کر بھی ہو سکتا ہے. میں نے بطور مثال اعلام مشترکہ کو لیا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ نے کہا اتحاد معنی ہو، اس کے معنی واحد ہوں. اعلام مشترکہ کو دیکھیں، اس کے معنی واحد تو نہیں، معنی کثیرہ ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ زید کے بیٹے کا نام بھی عمر ہے، بکر کے بیٹے کا نام بھی عمر ہے، خالد کے بیٹے کا نام بھی عمر ہے، ولید کے بیٹے کا نام بھی عمر ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ سینکڑوں لوگوں کا ایک ہی نام ہے، اعلام مشترکہ ہے. اب اتحاد معنی ہو تو نہیں، معنی واحد تو نہیں، معنی کثیرہ ہے. تو جب معنی کثیرہ ہیں تو یہ کثر معنی میں داخل ہونا چاہیے، اتحاد معنی میں داخل نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ بالاتفاق یہ اتحاد معنی کے افراد سے جزئی ہے، جزئی حقیقی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کے بھی ایک سے زائد جواب ہے، لیکن ایک جواب ہم یہاں ذکر کرتے ہیں، دوسرا جواب ہم آگے چل کے کثر معنی ہو وہاں پر بیان کریں گے. یہاں پر جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو کہا اتحاد معنی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفس امر میں اس کے معنی واحد ہو. یہاں پر ہم نے جو کہا اتحاد معنی ہو یعنی نظر عقل میں اس کے معنی واحد ہو، لحاظ میں اس کے معنی واحد ہو، معنی کی وحدت ملحوظ ہو. فی نفسی بھلے وہ معنی کثیرہ ہو،
فی نفسی معنی کثیرہ ہونے کے باوجود اگر لحاظ میں ایک معنی ہے تو وہ اتحاد معنیوں کا فرد ہے، لحاظ میں کثر معنی کثیر ہے تو کثر معنیوں کا وہ فرد بن جائے گا۔ تو اب آپ غور کیجئے گا کہ جب آپ کسی بھی اسم کو علم قرار دیتے ہیں، جزئی حقیقی قرار دیتے ہیں، تو یہ بات لازم ہے بھائی یہ والا اسم فلاں شخص کے لیے وضع کیا گیا، اب معنی کی عبادت ملحوظ ہے، معنی کی عبادت ملحوظ ہے تو وہ اتحاد معنیوں کا فرد ہے۔ البتہ اس جواب کی بنیاد پہ اس چیز کا لحاظ ضروری ہے کہ اتحاد معنیٰ سے حاصل ہونے والی اقسام اور کثر معنیٰ سے حاصل ہونے والی اقسام، ان اقسام کا باہم جو تغیر ہے حقیقی ہونا ضروری نہیں ہے، اعتباری کافی ہے، کیونکہ ہم نے اعتبار کی بات کی نا۔ فی نفسی وہ کثیر المعنی ہے، اب فی نفسی کثیر المعنی ہے، کثر معنیٰ میں بھی داخل ہو جائے گا، اور لحاظ وحدت معنی ہے تو اتحاد معنیٰ میں بھی داخل ہو جائے گا، اتحاد کتاب بھی داخل ہے، کثر کتاب بھی داخل ہے، تو تغیر حقیقی تو نہ ہوا۔ اب ان کے بیچ جو تغیر ہوگا وہ محض اعتباری کفایت کرے گا۔ البتہ اتحاد معنیٰ کے تحت جو اقسام ہیں آپس میں ان کا تغیر حقیقی ضروری ہے، جزئی ہے، کلی ہے، کلی کی پھر متواتی ہے، مشکک ہے، ان کا آپس میں جو تغیر ہے وہ حقیقی ضروری ہے۔ اسی طرح وہاں پر مشترک ہے، حقیقت ہے، مجاز ہے، کثر معنیٰ ہو تو ان کا آپس میں جو تغیر ہے وہ حقیقی ضروری ہے۔ لیکن اتحادہ کی اقسام اور کثرہ کی اقسام ان کا یوں جو تغیر ہے وہ حقیقی ضروری نہیں ہے، وہ تغیر اعتباری کافی ہے، کیونکہ ہم نے اعتبار کی بات کی ہے۔ یہ اتحادہ معنیٰ ہو یعنی نظر عقل میں واحد ہے، نفس امر میں بھلے معنی کثیرہ ہو، ٹھیک ہو گئے جی، اور بھی اگر متحد ہوں اس کے معنی، ہاں تو یہ پھر ہے دوسری بات، کثر میں چاہ رہا ہوں وہی جا کے کریں تو معنی موصول آئے، معنی مستعمل فی، اس پہ انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں۔ کافہ مع تشخص ہی معنی میں وحدت ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ تشخص ہے تشخص نہیں ہے۔ اب اتحاد معنیٰ اب اتحاد سے دو قسمیں بن گئی، اتحاد معنیٰ اور کثر معنیٰ۔ اتحاد معنیٰ کے تحت پھر آگے تقسیم ہے، کیا تشخص ہے یا تشخص نہیں ہے۔ ما تشخص ہی جزئی بدون التشخص کلی، کلی کو پھر آگے متواتر مشکک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ساتھ اس کے تشخص کے جزئی ہے، توجہ رکھیں، کافہ ما تشخص ہی، تشخص کے ساتھ وہ جزئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا تشخص کے ساتھ، یہ جو معیت ہے یہ مشعر ہے عروض کی، معیت جو ہے مشعر ہے عروض کی۔ چلے اعتراض سے پہلے تمہید سمجھ لیں، تمہید یہ ہے کہ جو تشخص ہے یہ تشخص متشخص کو عارض ہے، متشخص من حیث ہوا متشخص، من حیث ہوا معروض للتشخص، ٹھیک ہے نا جی، یا کلی کر لیں، کلی من حیث ہوا معروض للتشخص، کلی من حیث ہوا معروض للتشخص، یہ کلی جو ہے کلی من حیث ہوا معروض للتشخص یہ جزئی ہے، یا کلی مع تشخص جزئی ہے۔ جو تشخص ہے وہ جزئی حقیقی کا جز ہے یا محض عارض ہے، اس میں اختلاف ہے۔ متاخرین کہتے ہیں کہ معروض جمع عارض، متشخص جمع تشخص، یہ جو پورا مجموعہ ہے یہ جزئی ہے۔ کلی جمع تشخص، کلی معروض ہے، کلی جمع تشخص یہ کیا ہے؟ کلی جمع تشخص یہ جزئی حقیقی ہے، جزئی ہے۔ کس کے نزدیک؟ متاخرین کے نزدیک۔ متقدمین کیا کہتے ہیں؟ متقدمین کہتے ہیں کہ کلی من حیث ہوا معروض للتشخص، لیکن تشخص کے محض عارض ہے، تشخص جز نہیں ہے۔ کلی من حیث ہوا
معروض للتشخص، یہ کیا ہے؟ یہ جزئی ہے، یہ تمہید ہے۔ دوبارہ سمجھے، یہاں پر ایک اعتراض ہے، اعتراض سے پہلے ایک تمہید جاننا ضروری ہے۔ تمہید یہ ہے کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ جزئی کا مصداق کیا ہے۔ جزئی کا مصداق کلی من حیث ہوا معروض للتشخص ہے یا کلی جمع تشخص ہے۔ جزئی کا جو مصداق ہے وہ کلی من حیث ہوا معروض للتشخص ہے یا کلی جمع تشخص، یہ جزئی ہے۔ متأخرین کا کہنا ہے کہ کلی جمع تشخص، یعنی تشخص کو وہ جزئی کا شطر مانتے ہیں، جز مانتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جب کلی کو اس کو جز مانا تو یہ کیا ہے؟ متأخرین کے نزدیک یہ جزئی بنا۔ لیکن متقدمین کیا کہتے ہیں؟ متقدمین کہتے ہیں کہ نہیں، تشخص محض عارض ہے، کلی اس حیثیت سے، بس یہ حیثیت، جسے کہتے ہیں بھئی قید داخل ہے، تقیید داخل ہے اور قید خارج ہے، تقیید داخل ہے، قید خارج ہے، کلی اس حیثیت سے یہ جزئی ہے، تشخص خارج ہے، تشخص محض عارض ہے، وہ جز نہیں ہے، جزئی کی ماہیت کا جز نہیں ہے۔ یہ تمہید ہے۔ اس تمہید کے بعد اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ آپ نے کہا ما تشخص ہی، یہاں جو ماہیت مراد ہے وہ کون سی ماہیت مراد ہے؟ ماہیت بیت عروض کے یا ماہیت بیت جزئیت کے؟ ماہیت بیت عروض کے یا ماہیت بیت جزئیت کے؟ جو بھی معنی مراد لیں، یا متقدمین کے مذہب پر اعتراض وارد ہوگا مذہب کے مطابق، یا متأخرین کے مذہب کے مطابق اعتراض وارد ہوگا۔ اگر آپ کے ما تشخصی باعتبار عروض کے، تو اب یہ متقدمین کے مذہب کے مطابق تو اعتراض نہیں، متأخرین اس کو عروض عارض نہیں مانتے، جز مانتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں ما تشخصی باعتبار جزئیت کے، تو اب متقدمین کے مذہب کے مطابق اعتراض وارد ہوگا۔ یہ اعتراض ٹھیک ہو گیا؟ اس کا دو جواب بنا لیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں پر ما تشخص ہی یعنی بے اعتبار تشخص ہی، تشخص معتبر ہو، یعنی نہ جزئیت ملحوظ ہے نہ عروض ملحوظ ہے۔ شق ثالث یعنی تشخص معتبر ہے، عام ازی بے اعتبار جزئیت ہو متأخرین کے لیے، عام ازی بے اعتبار عروض ہو۔ ہم نے تشخص کا اعتبار کیا ہے، نہ جزئیت کا لحاظ ہم نے کیا، نہ عروض کا لحاظ کیا۔ اب یہ جواب جو ہے نا دونوں کے نزدیک بن جائے گا، متقدمین کے نزدیک بھی، متأخرین کے نزدیک بھی۔ بے اعتبار تشخصی، ما تشخصی یعنی بے اعتبار تشخصی، تشخص معتبر ہو، بے اعتبار جزئیت ہو متأخرین کے نزدیک، بے اعتبار عروض کے ہو متقدمین کے نزدیک۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ تمام مذاہب پر وہ منطبق ہو۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اگر متأخرین کے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں، خود متأخرین میں سے متأخرین کے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں، تو اب ان پر متقدمین کے مذہب کو لے کر اعتراض وارد کیے نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کا موقف یہ نہیں ہے۔ متقدمین کے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کو تحقیق اس میں نظر آتی ہے، تب متأخرین کے مذہب کو لے کر اعتراض وارد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ متأخرین کا موقف ان کا مختار ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ تحقیق کے مقام کے لیے ہم نے پہلا جواب دے دیا، ورنہ حقیقت میں جو معترض ہے اس قسم کی جو اعتراضات ہوتے ہیں، یہ معنی کریں گے تو فلاں مذہب کے مطابق اعتراض ہے، یہ معنی کریں گے تو فلاں مذہب کے مطابق اعتراض ہے، تو اب ایسی گفتگو لانا ضروری نہیں کہ جو تمام مذہب پر پوری اترے۔ یہ ضروری ہے کہ اپنا موقف انسان کا واضح ہو، ہمارا موقف کیا ہے، ہمارے موقف کے مطابق گفتگو کا درست ہونا ضروری ہے، تمام تر جو مواقف ہیں ان کے مطابق گفتگو کا درست ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوبارہ سمجھیں، اعتراض یہ تھا کہ آپ ما تشخصی جو کہا تو بے اعتبار جزئیت کے کہہ رہے ہیں، بے اعتبار عروض کے کہہ رہے ہیں۔ اگر بے اعتبار جزئیت کے کہتے ہیں تو اب متأخرین کے نزدیک تو یہ گفتگو درست ہے، لیکن متقدمین کے نزدیک درست نہیں ہے، اس لیے کہ متقدمین جزئیت نہیں مانتے، عروض مانتے۔ اور اگر ما تشخصی تشخص کے ساتھ مطلب بے اعتبار عروض کے، اب متقدمین کے موقف کے مطابق تو درست ہے، متأخرین کے مطابق درست نہیں، کیونکہ وہ تو جزئیت مانتے ہیں، وہ تو متشخص جمع تشخص ان دونوں کو جمع کر کے جزئی بناتے ہیں، کلی جمع تشخص یہ جزئی ہے، جبکہ متقدمین کہتے ہیں کلی من حیث ہوگا متشخص
من حیث هو معروض للتشخص. جی یہ اعتراض ہے. تو اس کا پہلا جواب یہ دیا کہ یہاں پر ما تشخص ہی کے معنی ہے بے اعتبار تشخص. ما تشخص ہی کے معنی ہے بے اعتبار تشخص. تشخص معتبر ہے، یہ قید ہم نے لگائی ہی نہیں ہے کہ وہ جزئیت کے لحاظ سے معتبر ہے یا عروض کے لحاظ سے معتبر ہے. تشخص معتبر ہو، جو جز بناتے ہیں وہ بھی اعتبار کرتے ہیں، جو عارض مانتے ہیں وہ بھی اعتبار کرتے ہیں. معتبر دونوں کے نزدیک ہے، متقدمین کے نزدیک بھی اور متاخرین کے نزدیک بھی. ہم نے فقط بات اعتبار کی ہے، یعنی بے اعتبار تشخص ہی. اب متقدمین کے نزدیک بھی گفتگو درست ہے اور متاخرین کے نزدیک بھی گفتگو درست ہے. یہ پہلا جواب ہو گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض وارد ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ معنی کریں گے تو فلاں کے مذہب پر اعتراض ہوگا، یہ معنی کریں گے تو فلاں کے مذہب پر اعتراض وارد ہوگا. ایسی گفتگو کا ہونا کہ جو تمام تر مواقف اور تمام تر نظریات پر وہ درست ہو، تمام پر منطبق ہے، ایسی گفتگو کرنا ضروری نہیں ہے. ایسی گفتگو کرنا ضروری ہے جو آپ کی نظر میں راجح موقف کی ترجمان ہو، یہ ضروری ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالی متاخرین کو کہ موقف کو اختیار کریں اور ما تشخصی، تو اب لفظ جو ماہیت ہے یہ مشر ہے جزئیت کی، ٹھیک ہے نا جی. بل وہ عروض کی کے لحاظ سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، دوسرا احتمال بھی اس کے اندر موجود ہے. تو اگر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ متاخرین میں سے متاخرین کے موقف کو اختیار کریں اور متاخرین کے مذہب پر گفتگو درست ہو، متقدمین کے مذہب پر درست نہ ہو، کوئی اعتراض نہیں ہے. مصنف کے اپنے موقف پر گفتگو درست ہونا، اپنے موقف کی ترجمان ہونا ضروری ہے. اور اگر مصنف ہیں متاخرین میں سے لیکن آپ کے نظر میں متقدمین کا مذہب محقق ہے، تحقیقی ہے، اس لیے آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جو متقدمین کے مذہب کے ترجمان ہے، تو یہ بھی درست ہے. اعتراض وارد نہیں ہو سکتا بھی آپ کی گفتگو جو ہے متاخرین کے مذہب کے مطابق درست نہیں. درست ہونا ضروری نہیں، ہمارا موقف نہیں ہے، ہمارا موقف متقدمین کا ہے. لہٰذا اس قسم کے جو اعتراضات ہیں کہ بھئی فلاں مذہب پر درست نہیں بنے گی، فلاں مذہب پر درست بنے گی، فلاں پر نہیں بنتی تو فلاں پر بنتی ہے، اس قسم کے اعتراضات ہونے ہی نہیں چاہیے. اپنے موقف کی ترجمان گفتگو ہونا ضروری ہے، تمام مذاہب پر منطبق ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اعتراض کی تقریر جو ہے نا، یہ متقدمین اور متاخرین کے مذہب پر بھائی تشخص سے کیا مراد ہے بھائی؟ کلی اعتراض سے پہلے تمہید میں نے یہ کہا تھا، تمہید یہ کہ متقدمین اور متاخرین کے بیچ اختلاف ہے اس بات میں کہ تشخص جو ہے وہ جزئی کا جز ہے یا محض عارض ہے. متقدمین کہتے ہیں کہ کلی من حیث ہوا معروض للتشخص، کلی ہی جزئی ہے، کلی ہی جزئی ہے لیکن من حیث ہوا معروض للتشخص. اب تشخص محض عارض ہے، وہ جزئی کا جز نہیں ہے. کلی من حیث ہوا معروض للتشخص، یہ کلی اس حیثیت سے یہ جزئی ہے. اب تشخص کے وہ جزئی کا جز نہیں ہے، صرف عارض ہے. متاخرین کہتے ہیں کہ نہیں، کلی بما تشخص، کلی بما تشخص، کلی اور تشخصات کا مجموعہ، اس کا مجموعہ جو ہے وہ جزئی ہے. اب تشخص جز بن جائے گا، جز بن جائے گا. متقدمین کے نزدیک جز نہیں ہے، فقط عارض ہے. اس تمہید کے بعد اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ آپ نے کہا فما تشخص ہی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ما تشخص ہی، تشخص کس لحاظ سے؟ بے اعتبار جزئیت کے یا بے اعتبار عروض کے؟ بے اعتبار جزئیت کے، بے اعتبار عروض کے. اگر یہاں پر تشخص کا آپ اعتبار کر رہے ہیں جزئیت کی حیثیت سے، تو متاخرین کی گفتگو کے مطابق تو جزئی کی یہ تعریف درست ہے. متقدمین کے مطابق عبارت درست نہیں بنے گی کیونکہ آپ نے جزئیت مراد لی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک. اور بھی اگر متحد ہوں اس کے معنی ساتھ تشخص کے جزئی ہیں اتنا کافی ہے. چلیں طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کافی ہونا چاہیے. جی